لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ معزز حاضرین، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان میں داخل فرما دیا۔ اس سے ہم دعا گو ہیں کہ یہ ہم نے پورا مہینہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس میں جد و جہد کوشش کے ساتھ کثرت سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، میں نے آج نماز تراویح میں 150 آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھی۔ دراصل ارادہ تو تھا کہ 156 پڑھیں، آخری میں اٹک ہونے کی وجہ سے 150 پر میں نے روک دیا۔ آپ نے آج پہلے ہی پارے میں سورۃ البقرہ میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو پکارا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اے اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے جو تمہیں نعمت دی تم اس نعمت کو یاد کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو بہت ساری نعمتیں دیے تھے۔ منہ و سلوہ اترتا تھا، جنت سے میوہ اترتا تھا، کئی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے، مگر وہ لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کیے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بالمقابل اس امت کو اور نعمتیں دی ہیں۔ اگر اس امت کی نعمتیں شمار کی جائیں بالمقابل پچھلی امتوں کے، بہت بے شمار ہیں نعمتیں۔ کثیر تعداد میں اس امت کے افراد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کثیر تعداد میں 80% تقریباً جنت میں جائے گی۔ آدم سے لے کر کے اگر قیامت تک دیکھ لیں تو اس امت کے افراد جنت میں جائے گی کثرت سے۔ کتنی نعمتیں عطا کیا، رمضان عطا کیا، پھر آگے جائیں آپ کو شوال کے 6 روزے ہیں، پھر آگے جائیں آپ کو ذی الحجہ ہے، پھر آگے آپ کو محرم ہے۔ اتنی نعمتیں اور چھوٹی چھوٹی عبادات پر، ہلکے ہلکے سے نیک کام پر بڑا بڑا اجر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ جہاں بھی دی ہیں کچھ طلب کی ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر، ان نعمتوں کا احساس اور ان نعمتوں کا استعمال۔ اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے، اس نعمت کا احساس اگر ہمیں نہیں رہا تو ہم بھی ضائع ہیں، برباد ہیں، برباد ہیں۔ سوچئے، تھوڑا بیک گراؤنڈ چاہیے، فلیش بیک چاہیے تھوڑا۔ پچھلا رمضان تیزی میں آئے، سب لوگ ماسک لگا کر کے آئے، امام صاحب کا سلام نہیں، فٹافٹ سب مسجد سے نکل رہے تھے۔ اب کل قانون کیا آئے گا، 8:30 تک کلوز ہے، کل قانون آئے گا 8 بجے تک کلوز ہے، کل قانون آئے گا 7 بجے تک کلوز ہے، کل پھر قانون آیا پورا لاک ڈاؤن۔ اس سے پہلے کا رمضان صرف سحری اور افطار کے وقت معلوم تھا کہ رمضان چل رہا ہے بس۔ سوچ کے دیکھیے کتنے ہمارے چلے گئے، کتنے ہمارے عزیز چلے گئے یہ لاک ڈاؤن کے اندر، یہ 2 رمضانوں کے اندر کتنے ہمارے اقربات چلے گئے۔ بیویاں کئیوں کی چلے گئی، شوہریں کئیوں کے چلے گئے، والدین کئیوں کے چلے گئے، ایسے گئے کہ ہمیں انہیں دیکھنا چھونا تک نصیب نہیں ہو رہا تھا، ایسا معاملہ تھا، عالم تھا۔ اللہ کی قسم، ہمیں جس طرح ہمارے بینک بیلنس کا احساس ہے، ہمیں فکر ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے کم سے کم میری بینک میں 10 لاکھ روپے تو تھے، 2 لاکھ روپے تو تھے، 20 لاکھ روپے تو تھے،
یہ لاک ڈاؤن آیا بھی آیا، پورا بینک بیلنس پوچھ دیا. ابھی میں ایسے اپنی بزنس کو امپروو کرنے کے لیے وقت کافی لگ جائے گا. یقیناً آپ کو جیسے یہ احساس ہے اس سے کئی زیادہ احساس آپ کو اپنی نیکیوں کا دیکھنا چاہیے کہ 2 رمضان ہم سے گئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہمیں موقع نصیب نہیں ہوا، تراویح ادا کرنے کا ہمیں موقع صحیح معنی میں نصیب نہیں ہوا. وہ جذبہ، وہ شوق، وہ ذوق ہمیں نصیب نہیں ہوا. ہم وہ 2 رمضان جو ہم سے چلے گئے اس کو ہم انشاءاللہ اس رمضان میں فل کریں گے باذن اللہ تعالی. ایسا نہیں کہ ہر رمضان کی طرح 8 دن آئے، جگہ نہیں مل رہی تھی، ہاں تلاش دیکھتے تھے، ایسے جھانکتے تھے امام صاحب کا. 8 دن ہوتے ہی امام صاحب ڈھونڈنا پڑتا، وہ فرد کہاں ہے، وہ فرد کہاں ہے، وہ فرد کہاں ہے. اللہ اکبر. یہ ہم بنو اسرائیل میں سے نہ ہو جائیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کی ہم قدر کریں. یہ رمضان بہت عظیم نعمت ہے. اس کے تعلق سے میں 2 باتیں کر کے انشاءاللہ درس میں مختصر ہی دوں گا، انشاءاللہ طویل نہیں کروں گا. 2 صحابہ اکرام بیک وقت ایک ٹائم پہ اسلام قبول کیا. پہلے صحابی دوسرے صحابی کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرتے تھے، زیادہ عبادت گزار تھے. مطلب فرائض اور سنن مؤکدہ دونوں ادا کرتے تھے. نفل عبادات پہلے صحابی کے بہت زیادہ تھے، عبادات میں ان سے اچھے تھے، پرفیکٹ تھے. وفات پا گئے. دوسرے صحابی ابھی زندہ ہیں جو ان کے مقابلے میں کم عبادت کرتے تھے. ایک بار سوئے، خواب پڑا. خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دوسرے صحابی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے صحابی سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. جو عبادت میں ان سے بہتر تھے، ان سے پرفیکٹ تھے، ان سے پہلے یہ جنت میں داخل ہو گئے. حیران، ارے مجھ سے عبادت میں اتنے پرفیکٹ آدمی، اتنے اچھے آدمی، میں کیسے ان سے پہلے جنت میں چلا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صبح، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چلے گئے، تمہیں ماہ رمضان نصیب ہوا. تمہیں کیا نصیب ہوا؟ ماہ رمضان نصیب ہوا. تم نے اس مہینے کی قدر کی، خوب ثواب لوٹا تم نے. تو کیوں نہ تمہارے اور ان کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہو جائے. اللہ اکبر. تو بھائیوں یہ رمضان نصیب ہوا ہے ہمیں، اسے بس جوش ولولے میں لا کر کچھ دنوں کے لیے اس کو ترک نہ کر دیں. اللہ کے لیے نعمت ہے. اس کا یہ دن جیسے جیسے جاتا جائے گا، ایک کینڈل سمجھے، موم بتی سمجھے کہ گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے. اس کی نعمت ہمیں اور زیادہ احساس. جیسے کرنٹ چل جائے، بلب چلے جائے، آج تو UPS ہے، ایک کینڈل ہو، جیسے جیسے چھوٹی ہوتی جائے، چھوٹی ہوتی جائے، دوسرے کینڈل کی فکر کرتے ہیں یا پھر روشنی کی فکر کرتے ہیں. کرنٹ اب آئے گا، کیا کینڈل ختم ہونے والی ہے. تو یہ احساس ہمیں برابر ہو اس رمضان کا کہ ایک تراویح چلے گئی، اب کل 2 چلے جائے گی. رمضان دھیرے دھیرے ہم سے جائے گا، ہم اور مضبوط اور مضبوط اور مضبوط ہوتے جائیں گے. اس کی نعمتیں ہم لوٹتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہم تمام کو اس ماہ رمضان کی نعمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان کی قدر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پچھلے رمضانوں کا بھی بھرپور اللہ تعالی ہمیں اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.